آپ کیا کہتے ہیں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ تنقید کے لیے یا سیاسی جنگ کے لیے تو بہت عمر پڑی ہے، لیکن ابھی تو اقدامات کرنے کیا کیا کریں؟ سر نمبر 1 اویئرنیس. یہ ہے کیا ہم نے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ سب سے پہلی بات ہے. آپ بی بی سی کا دیکھ لیں، 1 منٹ سے کم کا ایک ویڈیو ہے، ساری بات کو ایکسپلین کر دیتا ہے. آپ ویڈیو چلائیں، ٹی وی چینل سارے چلائیں، لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. دوسرا، آپ کوارنٹین کریں، ٹیسٹ کریں، جس کے بھی سمپٹمز آتے ہیں ٹیسٹ کٹس لیں، اس میں جو خرچہ آتا ہے وہ کریں. کیونکہ جب آپ ایک بندہ سمپٹمز آ گئے، آپ نے ایسولیٹ نہ کیا، وہ 20 اور کو کر دے گا. وہ 20 اور کو ایکسپونینشلی گرو کر جاتا ہے. تو ان کو کوارنٹین کریں جن کے سمپٹمز آتے ہیں. اور اس کے بعد یہ پورے ملک کے اندر جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے، جو یہ ہے، اس کو کریں اور پھر دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے. آپ نے آئسولیشن سے اس کو مینیج کرنا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. سوشل ڈسٹینسنگ اپنے دیکھنے والوں کے لیے بھی کہ اس کا یہ جو پابندی ہے نا، سماجی قدغن، کل میں نے وہ عرفان صدیقی صاحب ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ سوشل ڈسٹینسنگ اس کو کیا لکھیں، سماجی فاصلہ لکھیں، سماجی حد لکھیں؟ تو انہوں نے کہا سماجی قدغن بولیں تو زیادہ اچھا ہے. میں نے کہا سماجی قدغن بولتے ہیں جی. تو یہ سماجی قدغن بیسیکلی کہ پبلک پلیسز پہ نہیں جائیں، مالز پہ نہیں جائیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کے کھانا یا رات گئے تک چائے پینے کا شوق ہے تو اس کو بھی فی الحال چھوڑ دیں. یہ ساری چیزیں کرنی 3 فٹ دور رہیں. 3 فٹ تک اس کا اثر ہوتا ہے. لوگ 6 فٹ کہتے ہیں بٹ 3 فٹ کا بھی اثر ہوتا ہے. اور یہ ایئر سے ٹرانسمٹ نہیں ہو رہا، یہ جو ڈراپلیٹس ہیں کھانسی سے اور چھینکنے سے، جب کھانستے ہیں تو آپ 3 فٹ تک کر سکتے ہیں. تو وہ اس کا، تو یہ سب چیزیں لوگوں کو بتائیں. آج تک ہم نہیں بتا سکے. اب دیکھیں عمرہ 3 ہفتے پہلے بند کر دیا گیا. کیا ہم سوئے ہوئے تھے؟ بہرحال اب ہو گیا جو ہو گیا، اس کو چھوڑیں. یہ کام آج سے شروع کر دیں. سب سے پہلے اویئرنیس ہے. لوگوں کو بتائیں کہ بیماری ہے کیا، کیسے لگتی ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اس سے شروع کریں، کوارنٹین کریں اور باقی دیکھیں. ہاتھ بار بار دھوئیں جی. اس کے لیے وہ پہلے وہ آ رہا تھا کہ وہ جو الکوہل بیسڈ سینیٹائزرز ہیں وہ مسٹ ہیں. بیسیکلی تو آپ سوپ سے اگر اچھے سے ہاتھ دھوتے ہیں نا، پانی وانی سے، وہ بار بار چاہیے آپ کو. وضو کریں صابن سے ہاتھ دھو کے اچھی طرح، اور وضو کریں، صفائی رہنی چاہیے. اور بچوں کے لیے احتیاط ہی خاص طور پر ضروری ہے. ہارڈ سرفیسز پہ یہ وائرس کافی دیر سروائیو کرتا ہے، دروازوں کے ہینڈل کے اوپر، گاڑیوں کے ہینڈل کے اوپر. ایئر سے ٹرانسمٹ نہیں ہوتا، اس لیے ماسک پہن کے رکھے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بہت قریب سے ایکسپوئر ہو. جی. اور یہ بھی لوگوں کو بتائیں کہ 80% لوگ جو افیکٹ ہوتے ہیں اس سے، ان کو صرف ایک زکام ہی نظر آئے گا. بالکل. لیکن وہ کیریئرز ہیں، وہ پھیلائیں گے. اور جو 20% ہیں باقی، ان میں سے بھی بہت کم لوگ جو ہیں یہ فیٹل ڈیزیز ہوتی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ اگر یہ 100 ملین لوگوں کو تو 80 ملین تو زکام ہو گئے. اب 20 ملین ہیں. 20 ملین کا بھی اگر 2% بھی آپ لے لیں، ایک بہت بڑا نمبر بن جاتا ہے جو فیٹیلٹیز کا ریٹ اگر آئے. دیٹ از ٹرو. جی. تو اس لیے بڑی سیریس بات ہے. اس کا صرف ابھی اگر آپ پریونٹیو مینجمنٹ کریں گے وہ اس سے حل ہوگا، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ جو ٹوٹکے آتے ہیں نا، یہ پانی پی لو، کوئی کسی نے کہا پیاز کھا لو، ادرک کھا لو، وہ سارا کچھ جو دل آتا ہے کرو، لیکن ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل کریں اور وہ سب سے زیادہ احتیاط کریں. اس کے علاوہ اس کا ابھی تک شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے، ویکسین بھی نہیں ہے اس کی کوئی ابھی تک. دیکھیں اس کا اگر آپ موازنہ کرنا چاہیں، زکام جو ہے آپ 100 ٹوٹکے کریں، زکام اپنے وقت پورا کرتا ہے اور لگتا ہے. اگر آپ کیئر نہیں کریں گے، سب پورے گھر کو لگ جاتا ہے.